بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ ایک صاحب ہیں محترم جناب یونس صاحب، انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ میں سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 40 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 پر کچھ تبصرہ دوں۔ سورہ الحاقہ پر تو میں تبصرہ دے رہا ہوں اور سورہ انبیاء کو مؤخر کرتا ہوں پھر کبھی صحیح، اس لیے کہ وہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے بھی نہیں۔ چلے میں سورہ الحاقہ پر کچھ عرض کرتا ہوں۔ یہ جناب ہے 69/40، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول، یقیناً یہ قول رسول کریم کا ہے۔ اب پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کلام میں اور قول میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ قول کے معنی ہوتے ہیں، قول اسے کہتے ہیں کہ ہونٹوں اور زبان کی پھڑپھڑاہٹ، اس کی حرکت سے جو الفاظ باہر نکلتے ہیں ان کو کہتے ہیں قول، ان کو کہتے ہیں قول۔ حوالہ دیکھ لیجئے، العلم الخفاف، قاف واو لام۔ اب آتے ہیں کلام پر۔ کلام کسی ایسی جامع بات کو کہتے ہیں جو اپنے اندر ایک لائحہ عمل، حکم، کمانڈ رکھتی ہو۔ جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ 2/134۔ اور جب ابراہیم کے رب نے انہیں چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو وہ اس میں پورا اترے، آزمائش میں پورے اترے۔ بے کلمات کے ذریعے، یعنی ایک لائحہ عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے۔ یہ فرق ہے کلام میں اور قول میں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یریدون ان یبدل کلام اللہ 48/15۔ یہ چاہتے ہیں کہ کلام اللہ کو بدل ڈالیں۔ دیکھیں کلام اللہ آگے نا، یہ قرآن کلام اللہ ہے۔ اب یہ جامع کلام جب کوئی پڑھ کر سنائے گا تو زبان اور ہونٹ تو اس کے چلیں گے نا، سنانے والے کے۔ اس اعتبار سے وہ الفاظ جو منہ سے نکل رہے ہیں ان کو کہا جائے گا قول، وہ کہلائیں گے قول۔ جیسا کہ الحاقہ میں آپ نے دیکھا، انہ لقول رسول کریم 64/40، بلا شبہ یہ رسول کریم کا قول ہے، لیکن کلام اللہ کا ہے۔ قول رسول کا، کلام اللہ کا۔ اگر اس میں کچھ قول رسول اپنی طرف سے شامل کر دے، یہ کہہ کر کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے شامل کر دے، تو پھر قرآن کہتا ہے اسی سورہ کے اندر آگے کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ 64/44۔ وہ 40 تھی، یہ 44 ہے۔ اگر یہ رسول اس میں کچھ اقوال اپنے بھی شامل کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ گھسیٹیں گے، گھسیٹ کر اس کی رگیں جاں الگ کاٹ ڈالیں گے، ان کی رگیں جاں کاٹ ڈالیں گے۔ یہ آگے اسی سورہ کے آگے نمبر 45 اور 46، یعنی 40 سے 46 تک پڑھ لیجیے آپ۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نجم پر۔ سورہ نجم میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے، الفاظ بدل کر یوں بیان کیا گیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم کے 3 اور 4۔ یہ نبی، یہ رسول اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، زبان ہی نہیں کھولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، جب تک کہ ان پر وحی نہ کر دی جائے، وحی یوحی۔ یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ وحی ہے جو کی گئی۔ یہاں بھی بڑا دھوکہ دیا گیا ہے، دھوکے جگہ جگہ دیے گئے ہیں، اور میرا کام یہی ہے ان دھوکوں کو کھولنا۔ دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں جب تک قرآن نازل نہ ہو جائے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہا کہ وحی نہ کر دی جائے، وحی، اور وحی جو ہے وہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ وحی جو ہے وہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب تک قرآن وحی کر دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب تک قرآن نہ وحی کر دیا جائے، بلکہ یہ کہا کہ جب تک
وہی نہ کر دی جائے، اور وہی جو ہے وہ قرآن بھی حدیث بھی، یہ دھوکہ دیتے ہیں یہاں پر۔ اب میں بتاتا ہوں کہ دھوکہ ہے یہ فراڈ۔ یہاں صرف وحی کی بات ہو رہی ہے، جس وحی کی بات ہو رہی ہے وہاں کہا گیا وحیٌ، یہ آپ سمجھیے، ان ہوا الا وحیٌ۔ وحیٌ سنگولر کے لیے آتا ہے، وحی کی ایک قسم، وحیٌ ایک قسم۔ اور اگر دو قسمیں ہوتی کہ نبی بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ ان پہ وحی کی یہ دو قسمیں نہ کر دی جائیں، تو پھر ہوتا وحیان، وحیان۔ اور اگر وحی کی جمع ہوتی تین یا تین سے زائد، تو پھر ہوتا وحیٌ۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس کو، آپ اس فراڈ کو، قرآن نے جہاں کہا ہے وہ وحیٌ کہا ہے، سنگولر ایک وحی کی بات کی، یہاں بھی ایک ہی وحی کی وحین۔ تو یہاں پر جو ہے وحیٌ کہا گیا، وحیٌ نہیں کہا گیا۔ اگر واو پر پیش ہوگا ضمہ تو پھر ہی جمع ہو جائے گی، وحیوں کی جمع۔ یہ نبی بات ہی نہیں کرتے جب تک ان پر وحییں نہ کر دی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک وحی کی بات کر رہا ہے، الا وحی یوحا، ایک وحی کی بات کر رہا ہے، وحی نہیں کہا۔ اچھا جی، پھر آگے مزید وضاحت کر دی۔ یہ آیت نمبر 4 ہے، پھر آیت نمبر 5 میں آگے وضاحت کر دی، کہتا ہے علامہ شدید القوا۔ دیکھیں اب بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ وحی، جس وحی کے ذریعے سے یہ نبی بات ہی نہیں کرتے ہیں، زبان ہی نہیں کھولتے ہیں، وہ وحی کون سی ہے؟ وہ وحی سکھائی ہے اس کو شدید قوت والے فرشتے نے، بڑی قوت والے فرشتے نے، علامہ شدید القوا۔ یہ 53 کی 5 ہو گئی۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ وہ وحی، جس وحی کے ذریعے نبی بات ہی نہیں کرتے ہیں، زبان ہی نہیں کھولتے ہیں، وہ وحی سکھائی ہے ان کو فرشتے نے۔ اب متفقہ طور پر جو فرشتے نے جو وحی سکھائی ہے وہ سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ قرآن ہے، وہ ہے قرآن جو جبریل نے سکھایا، وہ قرآن ہے۔ اب ایک آیت سن لیجیے آپ، چنانچہ قرآن میں آتا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جبریل کی بات ہو رہی ہے کہ یقیناً جبریل نے سکھایا، جبریل نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر اللہ کے اذن سے۔ یہ قرآن جبریل نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر اللہ کے اذن سے۔ 9/97 بات کلیئر ہو گئی۔ اب پوری آیت کا، ان 5 آیتوں کا بیانیہ یہ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ تو یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے بھائی، جب تک کہ ان پہ وہ وحی نہ کر دی جائے جو قرآن کی وحی ہے، قرآن نازل نہ کر دیا جائے۔ وحی ایک وحی، اور وہ اس ایک وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا گیا، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ بس یقیناً جبریل نے آپ کے قلب پر یہ قرآن نازل کیا اللہ کے اذن سے، لہٰذا 53 کی 5 میں یہ مزید وضاحت ہو گئی اب کہ جس کے ذریعے بات نہیں کرتے، جس وحی کے بغیر، وہ وحی جو ہے وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے، قرآن۔ اور وحی کو سنگولر لا کر اور بات کلیئر کر دی، سنگولر۔ اب ہم آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ آیا کہ وحی صرف ایک ہی نازل ہوئی یا اور یہ کچھ اور بھی نازل ہوئی ہیں، کسی اور قسم کی وحی بھی نازل ہوئی ہیں؟ اب یہ ہم مزید کلیئر کرتے ہیں، مزید کلیئر کریں گے۔ آ جائیے 6/19 پر، 6 کی 19۔ یہاں بھی بہت بڑا دھوکہ دیا گیا۔ سورہ نجم میں آپ نے دیکھ لیا، اب یہاں بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہاں کہتا ہے اوحیا الیہ ھذا القرآن، اوحیا الیہ ھذا القرآن، 6/19، 6 کی 19۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے مجھ پر وحی جو کیا گیا ہے وہ صرف یہ قرآن ہے، مجھ پر وحی جو کیا گیا ہے وہ صرف یہ قرآن ہے۔ تمام مترجمین نے یہاں سے صرف غائب کر دیا، صرف کھا گئے چپ کر کے بالکل، اور کانوں کان کسی کو ہوا نہیں لگنے دی، کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سوال کون کرے گا، چپ کر کے کھا گئے تمام کے تمام۔ ایون انہوں نے بھی کلیئر نہیں کیا جو ان حدیث کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہاں عربی کے قانون کی روس ہے، یہاں پر جو ہے معرب باللام ہے، القرآن معرب باللام ہے، اور اصول یہ ہے کہ معرب باللام سے پہلے اگر اس میں اشارہ آ جائے تو جملے میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، جملے میں حصر پیدا ہوتا ہے۔
یہاں حسر پیدا ہو رہا ہے کہ صرف یہ قرآن. اچھا، اب میں اس کو مزید واضح کر دوں. اس جملے کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اس میں سے حاضہ نکال کر، حاضہ کو نکال دیا. اوحیا الی القرآن، اوحیا وہی کیا گیا ہے، الیہ مجھ پر، القرآن یہ قرآن، قرآن پر ال لگا ہوا نا، تو یہ کہ معنی بھی آئے گا، نامنیٹ کر دیا نا کہ یہ قرآن اس کی بات ہو رہی ہے خاص، لہذا مجھ پر وہی کیا گیا ہے یہ قرآن. تو ترجمہ تو پھر وہی ہوا جو تمام مترجمین کرتے ہیں، وہی ترجمہ یہ بھی ہوا، حاضہ نکال کر. پھر حاضہ کے بیکار لگا ہوا ہے کیا؟ فالتو کیوں لگا ہوا ہے یہ حاضہ؟ یہ حاضہ صرف پیدا کرے گا، صرف لگانے کے لیے. وہی کیا گیا ہے الیہ مجھ پر، حاضہ القرآن صرف یہ قرآن. یہ دھوکہ دیا گیا جناب چپ کر کے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا رسول کا میٹر. رسول کا میٹر میں کلیئر کر دوں، چونکہ شاید کے اندر رسول آیا ہے، لوگ کہیں گے تو رسول کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، اور جی آپ تو کہتے ہیں نبی کے اوپر ہوتی ہے، لہذا اس کو بھی میں کلیئر کر دوں، کیونکہ یہاں پر جو ہے انہ لقول رسول کریم آ گیا نا، اس کو میں کلیئر کر دوں. جی بالکل رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اب میں واضح کرتا ہوں اس کو. دیکھیں میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، بہت مرتبہ، کہ محمد علیہ السلام کے دور تک اور آپ سے پہلے جب نبوت جاری تھی، پہلے اللہ تعالیٰ جو کسی کو نبی بناتا تھا تو وہ چنتا تھا کسی رسول کو، چنتا تھا رسول کو. رسول ایک زمینی وصف ہے، نبی آسمانی عہدہ، نبی آسمانی عہدہ. آپ دیکھیں پورے قرآن میں یا کہیں پر بھی کسی شخص کو نبی نہیں کہا جا سکتا، نبی کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. رسول جگہ جگہ کہا جاتا ہے، رسول ڈاکیا کو بھی کہتے ہیں رسول، عربی لغت اٹھا کر دیکھ لیں، قوم کے سردار کو بھی رسول کہتے ہیں. ساتھ میں مل کر لڑائی کرنے والا جو ہوتا ہے، ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر، اس کو بھی رسول کہتے ہیں. بات کو ذمہ داری سے پہنچانے والا، فعولن کے وزن پر ذمہ داری سے پہنچانے والا، کنوے کرنے والا، اس کو بھی رسول کہتے ہیں. یہ تو زمینی ہوتا ہے، زمینی وصف ہے کسی شخص کا. کسی شخص میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ بات کو ذمہ داری سے پہنچا سکتا ہے، نڈر ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، ساتھ مل کر کھڑا ہو کر جم کر لڑ سکتا ہے، اور قوم کا سردار ہوتا ہے، یعنی سرداری اس کے اندر جو ہے لیڈران صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. یہ زمینی وصف ہے، اوصاف ہیں. تو کسی شخص میں یہ اوصاف جب ہوا کرتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ چن لیا کرتا تھا نبوت کے لیے، رسول کو چنتا تھا نبوت کے لیے. پھر وہ رسول پلس نبی ہوتا تھا، 2 in 1، یعنی جوائنٹ پوسٹ اس کے پاس ہوتی تھی، 2 in 1. لیکن یہ پوسٹ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی نبی محمد علیہ السلام کی ذات پر. نبی اب چنتا تھا وہ نبی نبوت دینے کے لیے، چنتا تھا نبوت دینے کے لیے، اور منتخب کرتا تھا اس کو ایسے شخص کو جو رسول کی اہلیت کا حامل ہوتا تھا. لہذا وہ چننے والا کام ہو گیا ختم. اب رہ گئی ایک پوسٹ، رسول. اور رسول کی ایسی پوسٹ ہے کہ قیامت تک چلنا ہے، اس نے قیامت تک چلنا ہے یہ پوسٹ. تو اس کے تمام انتظامی معاملات جو ہیں وہ رسول کی پوسٹ پر ڈال دیے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں آپ قرآن اٹھا کر، قرآن میں کہیں نہیں ملے گا نبی کی اطاعت، یہ وہ عہدہ ختم کر دیا اس نے. تمام ذمہ داریاں وہ رسول پر ڈالی ہیں، یعنی وہ چاہے فزیکل کام ہو کرنے کے، اور یا اس کی اطاعت ہو، اطاعت بھی رسول کی، اور فزیکل کام سارے رسول. یعنی گویا کہ اوبیڈینس اور ایڈمنسٹریشن کا تعلق اب رسول سے رہ گیا. آپ میں بیان کرتا ہوں جگہ جگہ پر، آپ اٹھا کر نکال کر دیکھ لیجیے، قرآن رسول ہی ملے گا آپ کو. مال غنیمت تقسیم کرے گا رسول، مال جو اکٹھا ہوا ہے جنگ میں وہ ہے اللہ رسول کا. ڈسپیوٹس لوگوں کے جو باہمی تنازعات ہوتے ہیں وہ لے کر جاؤ، وہ حکم ہے کہ وہ لے کر جاؤ رسول کے پاس، وہ حل کرے گا. کیا کتاب کرے گی؟ کتاب تو یہ کام نہیں کر سکتی. وہ تو اس کی بھی سنے گا، اس کی بھی سنے گا، پھر کوئی فیصلہ دے گا. اس کی اطاعت فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی باہمی تنازعات حل کرے گا رسول. یہ آپ قرآن کے دیکھیں، قرآن کے اندر پھر جو افواہیں پھیلتی ہیں شہر کے اندر، علاقوں کے اندر پھیل جاتی ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان کو پھیلاؤ مت، ان کو پہنچاؤ رسول کے پاس.
علاقائی ذمہ دار افسران جو ان کے پاس اور رسول کے پاس، تاکہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں. تو یہ کام بھی کتاب نہیں کرے گی، یہ بھی زندہ اتھارٹی کرتی ہے. تمام ذمہ داریاں رسول پر ڈال دیں، اس لیے کہ رسول کا عہدہ اس نے ختم کیا نہیں ہے. پہلے جوائنٹ پوسٹ ہوا کرتی تھی، اس میں سے ایک ختم کر دی، اب صرف ایک رہ گئی. یہ ہے زمینی، یہ آسمانی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو سلیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. پہلے کر لیا کرتا تھا، اب اس نے جو ہے ایک اسٹینڈرڈ دے دیا، اس کے مطابق مومنین کریں گے. پوری ڈیٹیل دے رکھی ہے میں نے اس کی. اب پھر آتے ہیں ہم حدیث کی طرف کہ حدیث کو حجت بنانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. یہ مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس مثل کے مصداق بعض علماء ایک سے زائد وحیوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں. سورہ شورى کی آیت، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. 42 کی 51. کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اس سے کلام کرے ما سوائے وحی کے ذریعے سے. یا تو وہ وحی یا تو پردے کے پیچھے سے ہو اور یا فرشتہ بھیج دے، اور پھر فرشتہ اس کو جو اللہ تعالیٰ چاہے اس پر آگے القاء کر دے. اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں 3 قسم کی وحیوں کا ذکر ہے. 3 قسم کی وحی، بہت بڑا دھوکہ ابھی بتاتا ہوں میں. چنانچہ یہاں میں مشہور جماعت المسلمین جو مشہور ہے، جماعت المسلمین ناظم آباد والی، پہلے ناظم آباد میں ان کا مرکز تھا، اور اب جو ہے کھوکرپار ملیر میں کراچی میں. ان کے امیر جو مرکزی امیر تھے پہلے وہ تھے مسعود احمد BSc صاحب، اب تو خیر فوت ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی تھی حجیت حدیث پر، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، برہان المسلمین، جس کے صفحہ نمبر 23 اور دلیل نمبر 12 پر رقم کرتے ہیں. یہ اسی آیت کو 42 کی 51 کی تشریح لکھتے ہیں. کہتے ہیں اس آیت میں کسی رسول یا نبی تک احکام پہنچانے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 براہ راست وحی کے ذریعے، نمبر 2 پردے کے پیچھے سے براہ راست کلام، اور نمبر 3 اللہ کے حکم سے وحی کا فرشتے کے ذریعے سے آنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید ان 3 قسموں میں سے کون سی وحی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جبریل کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جبریل وہی ہے جس نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا. 2/97. اور انہوں نے اور بھی رکھی آیت 26 کی 192 تھا 195. یہ آیات آپ نے نقل فرمائی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آیات بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن وحی کی 3ری قسم ہے. اب وحی کی 2 قسمیں باقی بچتی ہیں، 2 قسمیں رہ جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ رسول کے حق میں ان کا بھی استعمال ہوا ہوگا، اور وہ حدیث کے نزول ہی میں ہو سکتا ہے. لہذا حدیث بھی منزل من اللہ وحی ہے. یہ ان کا فرمان علی شان. دیکھا آپ نے مسعود صاحب کا قول میں نے اسی رقم کیا ہے کہ یہ اہل حدیثوں میں، احادیث کے ماننے اور جاننے والوں میں یہ سب سے بڑے کھلاڑی مانے جاتے ہیں. اب اندازہ کیجئے ان کی لا علمی کا. لا علمی کہوں گا میں، جہالت تو نہیں کہوں گا، لا علمی. آیت میں لفظ ہے وحین، وحین سنگولر آیا، یہ سنگولر، وہی جو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہی بات یہاں پر بھی سنگولر ہے. اور وہ بطور جنس آیا ہے، بطور جنس، کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا ما سوا وحی کے. یہ وہی ہے بطور جنس، اور ایک ہے وحی کے. اب آگے یہ اس جنس کے طریقے بیان ہو رہے ہیں کہ یہ وحی کے جو ہے وہ اقسام، اس وحی کی اقسام، وحی بطور جنس. اب اس کی اقسام، کہ اس وحی کی اقسام کتنی ہے، وحی کتنے طریقوں سے پہنچائی، کتنے طریقوں سے جائے گی، یہ بیان ہو رہا ہے. تو وہ بیان ہوا کہ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے، جیسا کہ طریقہ تھا اللہ سے جبریل کو بھیجا کرتا تھا طریقے سے. اور دوسرا طریقہ ہو گیا وہ کہ اللہ تعالیٰ پس سے پردہ ڈائریکٹ کلام کرے، ڈائریکٹ. یہ دوسری قسم ہو گئی. ان دونوں قسموں کے درمیان میں اس نے او استعمال کیا ہے، او یا یہ. اب اس کا پھر مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال سے سمجھیے آپ.
مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ بھئی دولہا پیدل نہیں جائے گا، سواری پر جائے گا، دولہا پیدل نہیں جائے گا، سواری پر جائے گا. اب وہ سواری یا تو کار ہوگی یا گھوڑا ہوگا. سمپل، کتنا آسان ہے، دیکھیں آپ غور کیجئے. دولہا پیدل نہیں جائے گا، سواری پر جائے گا، وہ سواری یا تو کار ہوگی یا گھوڑا ہوگا. اب اس عبارت کو لے کر کہا جائے کہ تین قسم ہیں یہاں پر سواری، تین قسم کی سواریاں ہیں. نمبر ایک سواری، تین قسم کی سواریاں، جیسے کہہ رہے تین قسم کی وہی میں کر رہا ہوں کہ تین قسم کی سواریاں. نمبر ایک سواری، نمبر دو کار، نمبر تین گھوڑا. دماغ خراب ہے کیا؟ بھائی وہ ایک ہی سواری پر جائے گا. یہاں پہلے سواری کو بطور جنس کہا، پھر سواری کی اقسام بیان کی ہیں کہ وہ سواری یا تو کار ہوگی یا گھوڑا ہوگا. یہ بھی نہیں کہا کہ کار بھی ہوگی اور گھوڑا بھی ہوگا، دونوں پر جائے گا. کیا ایک سواری پر جائے گا، کار یا گھوڑا. اور پہلے جو سواری کا لفظ استعمال کیا وہ بطور جنس ہے کہ سواری پر جائے گا، پیدل نہیں جائے گا. سواری کون سی ہوگی؟ گھوڑا ہوگا یا کار ہوگی. وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتا کسی بشر سے، وہی سوائے وہی کے. وہ وہی یا تو فرشتہ بھیج کر ہوتی ہے، اور یا ڈائریکٹ پس پردہ میں خود کلام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا. بہت سارے یعنی انبیاء پر وحی کرنے کے بعد، وحی کا ذکر کرنے کے بعد کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وحی کرنے کے بعد پھر آگے موسیٰ کو جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کر دیا، موسیٰ کو الگ کر دیا. کہا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے ایسا کلام کیا جیسے کہ عام طور پہ کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ، بغیر فرشتہ بھیجے ڈائریکٹ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے روبرو. وہ الگ بات ہے کہ حجاب تھا بیچ میں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ڈائریکٹ کلام کیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو صرف کلیم اللہ کہا جاتا، کسی کو نہیں کہا جاتا. باقی تمام انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا وہ فرشتہ بھیج کر. موسیٰ پہ تھوڑی چینجنگ کر دی کہ موسیٰ کو اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا. یہ 4/164 ہے، آپ شروع سے پڑھ جائیے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام انبیاء کو ایک طریقہ اور موسیٰ کو دوسرا طریقہ. موسیٰ سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا دو بدو. گویا کہ موسیٰ سے کلام سب سے الگ طریقہ تھا، جدا تھا. یہ آپ کیا سمجھ میں آ گئی حدیث؟ یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں آپ کیا فراڈ کھیلا ہے کہ تین طرح کی وحی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن تو ایک قسم کی وحی ہے، باقی دو وحیوں کا بھی تو استعمال ہوا ہوگا. کھیل کس طرح کھیلتے ہیں آپ، یہ دیکھیں ذرا غور کیجیے. اقبال کہتا ہے کہ یا الہی تیرے یہ سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. علماء نے آیات میں جگہ جگہ معنوی تعریف کر رکھی ہے، جگہ جگہ لفظی نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ نے یہ ذمہ لے رکھا ہے، ورنہ تو یہ کچھ نہ کر ڈالتے، لفظی نہیں کر سکتے. معنوی تعریف جگہ جگہ پر. اگر اللہ نے اس کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو پھر قرآن کی حالت بھی آج وہ ہوتی ہے. ہمارے سامنے قرآن اس طرح سے نہ ہوتا. قرآن کی حالت بھی وہ ہوتی ہے جو توریت انجیل کی ہے. اور یہ معنوی تعریفات جو یہ کرتے رہتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں چلتا. عوام کو پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ باوجود بہت سارے اختلافات تو علماء میں بھرے پڑے ہوئے نا، اس موضوع پر، اس نقطے پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس نقطے پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ نقطہ جو میں نے نکات رکھے ہیں ابھی آپ کے سامنے، اور رسول والا میٹر پہ بھی کوئی نہیں کرتا، چاہے وہ مؤیدین حدیث ہوں یا منکرین حدیث. کہ رسول کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ رسول زندہ اتھارٹی تھا، اس کو نبی کے ساتھ ہی لپیٹ دیا، ختم کر دیا. اس کی جگہ کالا کر کے لانچ کر دی کتابیں، اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتا. اب اس پر کوئی بات کیوں نہیں کرتا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. پھر میں کبھی عرض کروں گا اس کے اوپر، ابھی زبان کھولنا لا حاصل ہوگا. اس موضوع پر میں ایک الگ سے بیان دوں گا، ڈیٹیلڈ بیان. سردس میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ علماء بات کرنے سے قاصر ہیں، علماء بات کرنے سے قاصر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے دلائل کے خلاف کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہ کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں، ساری دلائل ایک طرف، میرے تمام دلائل ایک طرف، میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور حدیث کی اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کو آپ کہتے ہیں حدیث کی اطاعت آپ نے بنا دیا۔ قرآن نے، اللہ نے کہا تھا رسول کی اطاعت، رسول کی انتظامیہ، آپ نے بنا دیا اس کی جگہ پر حدیث کی اطاعت، حدیث کے انتظام، حدیث کا ایڈمنسٹریشن۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے، کیا رسول کو حدیث کہہ سکتے ہیں یا حدیث کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے تو رسول ہی کہا ہے نا، آپ نے اس کو حدیث بنا دیا، تو یہ بتائیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا رسول رسول؟ حدیث کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ہر جگہ اللہ تعالیٰ غلطی کرتا رہا ہے تو آپ نے اللہ کی غلطی ڈکلیئر کر دی؟ اتنی سی بات بتا دیں کہ اللہ نے رسول کہا تھا، آپ نے اس کا حدیث کیوں کر دیا؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ کیوں کر دیا آپ نے؟ اس کا جواب یہ نہیں دے سکتے، نیور ایٹ آل، مر جائیں گے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ برہان المسلمین جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، جماعت المسلمین کے امیر صاحب کو میں نے اس کا اے ٹو زیڈ اس کا میں نے جواب لکھ کر دیا تھا، برہان المسلمین کا جواب تحریر میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ محترم یا تو آپ اس کا مجھے تحریری جواب دے دیجیے یا پھر آپ ڈیبیٹ رکھ لیں، ہم جو ہے وہ مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ تو جناب محترم مسعود صاحب نے دونوں باتوں کا انکار کر دیا، نہ اس کو اس میں تحریری کو جواب دیا اور نہ اس ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوئے، اور ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو خیر چلے گئے، اور لوگ تو موجود ہیں نا، موجود ہیں، کوئی ڈیبیٹ کر لے مجھ سے۔ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں باتیں بہت ساری کریں گے، ان سے نہیں ملنا، اور یہ منکرین حدیث ہیں، اور یہ مرتد ہو گئے ہیں، اور یہ فلاں ہو گئے ہیں، اور یہ یوں ہو گئے ہیں۔ دلیل سے جواب نہیں ہے، دلیل سے ہے ہی نہیں۔ آپ خود اندازہ کر لیجیے کیا جواب ہوگا ان کا، ان کے پاس نہیں ہے جناب، بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چاہے آزما لے، جو چاہے آزما لے، اوپن دلائل ہے میرے پاس، جو چاہے آزما لے۔ چلیے میں یہاں اس کو ختم کرتا ہوں، والسلام۔